السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، 4 دن کی تاخیر کے بعد میں آج یہ پروگرام کر رہا ہوں، تو پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے طویل ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری خبریں ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں ہر خبر پر جو ہے اپنا نقطہ نظر اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کروں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سٹوری کی بارے میں جو کہ میری ذات سے یا میری فیملی سے جس کا تعلق ہے۔ یہ واقعہ جو 7 دسمبر کی صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان کراچی کے علاقے کے ماڑی میں ہوا تھا، اس پر ذرا سا بات کرتے ہیں کہ اس کا آخر پس منظر کیا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے۔ کچھ اسی طریقے سے یہ ہوا کہ پولیس کے جس یونٹ نے یہ حرکت کی ہے وہ نان پروفیشنل لوگ تھے۔ ظاہر ہے کہ افسران کے دباؤ میں آ کر اور جو اس طرح کے پروگرام میں پچھلے کے 2 ماہ سے کر رہا تھا، اس کا پریشر تھا یا اس کا دباؤ تھا، اور اس پروگراموں کے ذریعے جو انکشافات ہو رہے تھے، جس طریقے سے میں انہیں بے نقاب کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی تھی، اور چیخیں نکلنی بھی چاہیے کہ اس قسم کے انکشافات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا چیخنا جو ہے ایک لازمی امر تھا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں۔ نان پروفیشنل لوگ تھے، ایک ایسے یونٹ نے یہ ساری کارروائی کی کہ جنہیں سرے سے جو ہے کسی جگہ چھاپا مارنے کا قانوناً جو ہے وہ اختیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو اپنے ذرائع سے اور کچھ اور ذرائع سے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ جو ڈی ایس پی جو ہے سپروائز کر رہا تھا یہ سارے غیر قانونی آپریشن کی، اس کا پتہ چل گیا ہے۔ وقت آنے پر جو ہے اس کا نام جو ہے میں ڈسکلوز کروں گا۔ 4-5 دن جو میں نے پروگرام نہیں کیا یا جو میں بزی رہا، تو میں اسی سلسلے میں میرا پیپر ورک چل رہا تھا اور بہت سی جگہ جو ہے میری کورسپونڈنس بھی چل رہی تھی۔ آج ٹورنٹو میں بھی میں نے بہت سی جگہ پر جو ہے پروٹیسٹ کیا، اسی سلسلے میں بہت سی جگہ میری ملاقاتیں بھی ہوئیں، بہت سی جگہ میں نے جو ہے لیٹرز بھی جو ہے وہ ریسیو کرائے ہیں بہت سی ایجنسیوں کو، اور وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ جو فوٹوز چل رہے ہیں، یہ مختلف مقامات کے ہیں جہاں پر میں نے آج اپنا پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کروایا ہے۔ اب جو پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں، جو بڑی ایجنسیاں ہیں، ان سے بھی بہت ساری معلومات میں نے شیئر کر لی ہیں، اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں پولیس کا کون سا یونٹ اور پولیس کا کون سا ڈی ایس پی اس میں ملوث تھا، اور کیا انہوں نے کیا، کس طریقے سے اپنے اختیارات کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا۔ وقت آنے پر جو ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی، اور پھر میں یہ اس پلیٹ فارم سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بھی اس میں ملوث تھے وہ کسی بھی صورت میں بچ نہیں پائیں گے، وہ سب کے سب جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے، اور بہت جلد۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ خبر بہت اہم ہے، اور خبر کی ابتدا سے پہلے میں جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اور سی سی پی او کراچی غلام نبی مہمن کی توجہ جو ہے خاص طور سے اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے چین آف کمان کو ایک طریقے سے جو ہے ان کے لیے کھلم کھلا چیلنج ہے، لہٰذا وہ ذرا دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے چین آف کمان کے اندر۔ ایس ایس یو کے اندر جو ہے 14 پولیس افسروں کو جو ہے وہ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا خبری ہونے کے شعبے میں جو ہے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ نکالنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس میں 3 ڈی ایس پی ہیں، ایک تو ڈی ایس پی فاروق ارشد لودھی، دوسرے ہیں جناب پی ڈی ایس پی ایاز علی کاکے پوٹو، اور تیسرے جو ہیں وہ ایس او ہیں سید ہاشم نقوی، یہ بھی گریڈ 17 کے ہیں۔ اس طریقے سے انسپکٹر لیگل جاوید چانڈیو، اس کے علاوہ 3 اے ایس آئی، 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبلوں کو جو ہے وہ محض اس شعبے میں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایس ایس یو کی بہت ساری جو ہے اندر کی خبریں جو ہیں وہ ہمارے چینل کے جو نمائندے ہیں ہمراز راہی سے شیئر کرتے ہیں، اور اس کو یہ تمام تر معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اسی شعبے میں جو ہے ان تمام کی جو ہے وہ ایس ایس یو سے چھٹی کرا دی گئی، نکال دیا گیا ہے۔
اب یہ اطلاع جو ہے ہمارے چینل تک جو ہے وہ خود ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی نے جو ہے یہ فراہم کی، اور انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اور بھی بہت کچھ بتانے کا انہوں نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی کہ بہت کچھ جو ہے وہ ایس ایس یو میں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون چل رہا ہے۔ اب اس میں جو گریڈ 17 کے 3 جو افسران ہیں، انہیں جو ہے وہ سلنڈر جو ہے وہ ایس ایس یو کے افسران نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی ہائی کمان یہاں کا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اللیگل ہے، ان کے اختیارات میں وہ نہیں آتے ہیں کہ آپ گریڈ 17 کے جو افسران ہیں وہ کم از کم جو ہے گریڈ 21 کا افسر ہی کر سکتا ہے، کہ یعنی سی سی پی او کراچی مجاز ہے ان کے ٹرانسفر کا۔ اور اس سلسلے میں باقاعدہ 2016 میں اے ڈی خواجہ کا ایک سرکولر آرڈر بھی موجود ہے، جو کہ اے آئی جی نعیم شیخ کے دستخطوں سے جاری ہوا تھا، کہ وہ کوئی بھی گریڈ 17 کا افسر کو جو ہے وہ آپ براہ راست سلنڈر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ یہاں پر جو ہے وہ قانون کی وائلیشن ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آئی جی مشتاق مہر اور سی سی پی او جو ہے غلام نبی میمن صاحب اس پر ذرا توجہ دیں کہ یہ ان کے چین آف کمان میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کراچی رینج میں ان کی واپسی کی ہے، یہ کون کر سکتا ہے واپسی؟ بائی قانون جو ہے وہ صرف اور صرف سی سی پی او خود کر سکتے ہیں، کوئی اور ڈی آئی جی کو یہ حق نہیں ہے، لیکن یہ حق یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں سے جاوید چانڈیو کو جو لیگل انسپیکٹر ہے، بلکہ ان کو تو بلا کے کہا گیا کہ تم نے ہمارے خلاف پروگرام کیا تھا، اب جاؤ جس کو تم نے یہاں کی جو باتیں بتائی تھی اور پروگرام کیا تھا، اب ان سے کہو کہ تمہارا ٹرانسفر رکوا دے، ہم تمہیں یہاں سے نکال رہے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو یہ کہا گیا۔ اور جب 2 سپاہی جو ہے وہ گئے اکاؤنٹنٹ آفیسر کے پاس کہ بھئی ہمارا 10 اگست کو ٹرانسفر اگر آپ نے کر دیا ہے تو 20 دن جو ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، تو آپ نے جو ہمارا میس کٹنگ جو آپ نے کٹوتی کی ہے 4,500 کی، وہ تو ہمیں واپس کر دیں، قانون اخلاقتاً تو ہمیں جب ہم یہاں نہیں ہیں تو دو۔ لیکن اس پر بھی ان کو کہا کہ شکر کرو کہ تمہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے، ورنہ تم یہیں سڑتے، یہ کہہ کے انہیں وہاں سے چلتا کر دیا گیا۔ ناظرین، اب اسی ایس ایس یو میں ایک اور بڑی اہم جو ہے اطلاع یہ ہے کہ جو کمانڈنٹ ہے فرخ علی لنجار صاحب جو ہیں ایس ایس پی، معلوم یہ ہوا، اطلاع یہ ہے کہ موصوف جو ہے وہ 3-4 دن سے جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ دفتر نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے ہیں اس کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کے اختیارات میں جو ہے وہ بے جا مداخلت جو ہے وہ ایک سیکیورٹی افسر صاحب کر رہے ہیں، آ کے روزانہ ان کے دفتر بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ ڈی آئی جی کی پالیسی یہ ہے، ڈی آئی جی کی پالیسی یہ ہے۔ ڈی آئی جی کی پالیسیوں کا حوالہ دے کر ان سے جو ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے آرڈر کرواتے رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے۔ تقریباً کہتے ہیں کہ 35 سے زیادہ پولیس والوں کو جو ہے ایس ایس یو کے معمولی غلطیوں پر 2-3 دن کی غیر حاضری پر جو ہے انہیں ڈسمس کروایا گیا فرخ علی لنجار کے ہاتھوں، اور بعد میں انہی لوگوں کو جو ہے وہ ڈی آئی جی نے بغیر کسی کمنٹس منگوائے ان کو بحال بھی کر دیا گیا۔ اب یہ ایک ٹوٹکا ہے، ایک طریقہ کار ہے فرخ علی لنجار کو، یعنی کہ اسٹاف کے اندر، عملے کے اندر، نفری کے اندر جو ہے انہیں تھوڑا سا گندہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ کہنا ہے جو ہے وہ ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی کا جو ہمیں یہ اطلاعات فراہم کر رہا ہے، اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، واردات ہے، اور یہی واردات کا طریقہ اس سے قبل جو ہے 2 اور ایس پیز کے اوپر بھی اپلائی ہو چکا ہے، ایس پی عمران ریاض اور ملک مرتضیٰ تبسم پر، تاکہ وہ خود ہی یہاں سے اپنی جان چھڑا کے نکل جائے۔ اور یہی حربہ جو ہے اب اس وقت کمانڈنٹ صاحب پر جو ہیں فرخ علی لنجار جو ہے ان پر بھی یہی طریقہ جو ہے اپلائی کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ 4 دن سے جو ہے بطور احتجاج جو ہے وہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔
جو کہ میں ابھی اس وقت شیئر نہیں کر سکتا. وہ وجہ جو ہے مشروط ہے ایک انکوائری سے. جب تک کہ وہ انکوائری رپورٹس ہم نے نہیں آتی تو میں یہ نہیں ڈسکلوز کروں گا کہ وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر فروخ علی لنجار جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ چلے گئے ہیں, اور چھٹی پر تو نہیں لیکن ڈیوٹی پر نہیں آ رہے ہیں, اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ اپنا ٹرانسفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ ابتدائی طور پر یہ اطلاع تھی کہ انہیں خاص ٹاسک دے کر یہاں پر بھجوایا گیا تھا, کچھ خاص کام انہیں سونپے گئے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت پریشر میں آ چکے ہیں. شاید وہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے یا انہیں نہیں ہونے دیا جا رہا ہے, ایسا کہنا ہے مذکورہ ڈی ایس پی کا, جو ہمیں ایس ایس یو سے متعلق جو ہے وہ اطلاعات فراہم کر رہا ہے. اب کہنا ایک اور اطلاع یہ ہے کہ جو امین مروت ہیں, جو ڈی آئی جی کے ریڈر ہیں, وہ اس سلسلے میں جو ڈسمس کروائے گئے ہیں پولیس اہلکار فروخ علی لنجار کے ہاتھوں, انہیں بحال کرنے میں ان کا بھی ایک کاروبار چل رہا ہے. یہ بھی اطلاع ملی ہے امین مروت صاحب کا. دوسری جانب جو ہے ڈی ایس پی جو ہے فاروق ارشد لودھی کے ٹرانسفر کے بعد جو ہے کچھ اور جو ہے وہ ڈی ایس پی ان کی جگہ وہ پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں. اثر رسوخ کا استعمال انہوں نے شروع کر دیا ہے, جن میں ڈی ایس پی اورنگزیب, ڈی ایس پی فیاض قریشی اور ڈی ایس پی مسرور اعجاز کے نام شامل ہیں. یہ تینوں جو ہے وہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ ہم یہ پوسٹنگ لینے میں کامیاب ہو جائے. ناظرین, اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے, ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر جو ہے اسی طریقے سے بے خوف و خطر جو ہے چلتا رہے, تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین, تبسم عباسی ایک ڈائریکٹر ہوتی ہیں آئی ٹی کی. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ جو ہے شیخ برادران ان کو اپائنٹ لائے ہیں یہاں پر, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی, یہ تو دوست علی بلوچ ایک ڈی آئی جی ہوا کرتے تھے, یہ انہوں نے ان کو یہاں اپائنٹ کروایا تھا کانٹیکٹ پر. بعد میں ان کا باقاعدہ لیٹر بھی جاری ہوا تھا, جنہیں اب جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے ان کا کانٹیکٹ جو ہے غیر قانونی قرار دے کر جو ہے انہیں ملازمت سے الگ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ آرڈر ہائی کورٹ کا تو جاری ہو چکا ہے, لیکن اب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, اور نہ ہی آئی جی مشتاق مہر نے ان سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی باز پرس کی, نہ کوئی لیٹر جاری کیا. بلکہ خاتون جو ہیں وہ تبسم عباسی جو ڈائریکٹر آئی ٹی ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنے وجود کا یا اپنے کہ میں ابھی ہوں ایک آرڈر آج جاری کیا ہے کہ اپنے اسٹاف سے متعلق, جو ان کا اسٹاف مختلف رینج میں ان کی پوسٹنگ, ان کی پرفارمنس رپورٹ مانگی ہے. ایک آرڈر ان کی طرف سے اس وقت جاری ہوا ہے. ناظرین, 2 ایونٹ ہوئے ان 4 دنوں کے درمیان. ایک ایونٹ ہوتا ہے سی پی او میں, سینٹرل پولیس آفس کے اندر, اور اس ایونٹ کے اندر جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ سابقہ کور کمانڈر کو الوداعیہ دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ میرے علم میں پہلے نہیں کہ اس سے قبل بھی کوئی اس طریقے کا کوئی الوداعیہ پولیس نے کسی کور کمانڈر کو دیا, لیکن پہلی مرتبہ یہ میرے علم میں ہے کہ یہ الوداعیہ انہوں نے دیا. اور اس میں جو ہے پولیس کے تقریباً تمام ڈی آئی جیز, ایڈیشنل آئی جیز نے شرکت کی, ماں سوائے ڈی آئی جی مقصود میمن کے. معلوم نہیں کہ انہیں کیوں نہیں بلایا, لیکن ان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. اس کے اگلے دن جو ہے وہ ایس ایس یو ہیڈ کوارٹر جو ہے حسن اسکوائر, وہاں پر ایک جو یہ لیڈیز کمانڈوز کی جو ہے وہ فائرنگ کا ایک مقابلہ ہوا پولیس کے اور رینجرز کے. اس میں جو ہے وہ مقصود میمن جو ڈی آئی جی ہیں, انہوں نے مدعو کیا تھا جو ٹرانسفر سبکدوش ہونے والے, جو تبدیل ہونے والے جو ڈی جی رینجرز ہیں, ان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا. اس تقریب میں بھی جو ہے وہ مقصود میمن نے کسی اور بڑے افسر کو انوائٹ نہیں کیا, نہ تو ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کو اور نہ ہی مشتاق مہر آئی جی سن کو. اس کی وجہ سمجھ سے بالا تر ہے, میرے علم میں نہیں, لیکن آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں ایونٹ ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے. آئی جی سن نے کیوں نہیں بلایا,
مقصود میمن کو، اور مقصود میمن نے بالکل ایک ان شیڈول، کوئی شیڈول میں شامل نہیں تھا یہ مقابلہ، لیکن ایک اچانک مقابلے کا وہ اعلان ہو گیا اور انہوں نے ڈی جی رینجرز کو اس میں مدعو کیا، انوائٹ کیا، لیکن باقی اپنے افسران میں سے کسی بھی سینئر کو اس میں انوائٹ نہیں کیا۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ بھی ہوئے ہیں، کیے گئے ہیں بہت سارے۔ فدا جاوری ایک خوش نصیب ایس ایس پی ہیں کہ جو جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کیماڑی ٹاؤن جو پہلا ضلع جو بنا ہے ان کے پہلے ایس ایس پی ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے، وہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ یہاں اس پوسٹ کے امیدوار جو تھے بہت سارے تھے، بہت سے گھوڑے اس میں دوڑائے گئے تھے، لیکن قرہ فعال جو ہے بالآخر فدا جاوری کا نکلا اور وہ کیماڑی ٹاؤن کے پہلے ایس ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان آرڈروں میں ایک آرڈر جو ہے وہ دو میں کمپیئر کروں گا، دو خواتین پولیس افسروں کا، ایس ایس پیز کا۔ ایک تو ہیں جناب محترمہ ہے سویائے حزیز تالپور، اب یہ حال ہی میں جو ہے وہ اے ایس پی سے ایس پی بنی ہیں، ان کا اتنا زیادہ فیلڈ کا تجربہ نہیں ہے، لیکن انہیں جو ہے وہ ایس پی ویسٹ کی پوسٹنگ کی، ان کی ایس پی ویسٹ کی ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ موصوف یہ جو ہے سویا عزیز تالپور صاحبہ جو ہیں، یہ ڈاکٹر عزیز تالپور کی صاحبزادی ہیں، جو کہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہے ایم ایس اے عوامی ہسپتال ٹنڈو محمد خان کے، اور پیپلز پارٹی کے ان سے بہت گہرے مراسم ہیں، اور اسی مراسم کے نتیجے میں ہی یہ پوسٹنگ ہوئی ہے، یہ کہنا ہے پولیس کے باخبر ذرائع کا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ شیلا قریشی ایس ایس پی تھی ساؤتھ کی، جن کا زیادہ ایکسپیرینس تھا فیلڈ کا بہت زیادہ، بجائے کہ انہیں فیلڈ ہی میرے نہیں دیتے تھے، لیکن ان کو فیلڈ سے ہٹا کر جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے ایک دفتری امور ان کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور وہ جو ہے اے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کے پی او میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ یہ پوسٹنگ بھی ان کو جو ہے وہ غلام نبی میمن نہیں دیے، ورنہ تو انہیں تو جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے کہتے ہیں کہ انہیں کے پی او میں رپورٹ کرنے کا حکم تھا۔ بہرحال یہ پوسٹنگ ہوئی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے عدیل چانڈیو جو ایس ایس پی حیدرآباد تھے، انہیں رباب کیس سے غالباً بچانے کے لیے جو ہے انہیں حیدرآباد سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اسپیشل برانچ میں، اور ان کی جگہ جو ہے وہ عبدالسلام شیخ کو جو ہے ایس ایس پی حیدرآباد لگا دیا گیا ہے، جو ایک سابق جسٹس کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے جو ہے وہ اگلے حصے کی جانب۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کے بعد جو ہے برطانیہ نے بھی جو ہے سندھ پولیس کے ایک سابق ایس ایس پی راؤ محمد انوار پر جو ہے ایک تو سفری پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسرا ان کے اثاثے بھی منجمد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ برطانوی حکومت نے لکھا ہے کہ ایس ایس پی انوار جو ہے پر یہ پابندیاں جعلی پولیس مقابلوں اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے باعث کی گئی ہے۔ سرکاری ویب سائٹ جو ہے وہ یو کے کا، اس میں لکھا ہے کہ راؤ انوار جو ہے اس نے 190 پولیس مقابلوں میں براہ راست وہ ملوث ہیں، اور جو برطانوی حکومت کے مطابق جو ہے وہ راؤ انوار نے نقیب اللہ مسعود سمیت 400 افراد کو ماروائے عدالت قتل کیا۔ اچھا، برطانوی حکومت نے اپنے حالیہ فیصلے میں جو ہے 65 افراد اور 3 کمپنیوں اور اداروں پر پابندی عائد کی ہے۔ اب یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ اب جو راؤ انوار کے خلاف جو یہ چل رہا ہے نقیب اللہ والا میٹر، جو مقدمہ ہے کورٹ میں، وہ بھی آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ راؤ انوار سے جب ہمارے نمائندے نے رابطہ کیا اس پابندی کے بعد کہ بھئی آپ کا اس پر کیا موقف ہے، تو راؤ انوار کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے میں اس پر جو ہے اپنی وکیل سے میری مشاورت ہوئی، اور ہم اس پر جو ہے کورٹ جا رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ کیوں ایسا کیا ہے۔ پہلے تو یو ایس نے کیا، اس کے بعد جو ہے یہ یو کے کی گورنمنٹ نے بھی یہ کیا۔ راؤ انوار کا کہنا یہ ہے کہ 2017 میں انہوں نے ایک مرتضی بلوچ نام کا جو ایک برطانوی نیشنل ہے، ان کا صاحبزادہ اغوا ہوا تھا،
ان کے صاحبزادے کو انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر بازیاب کروایا، اور اس بازیابی کے دوران جو ہے ان کا انکاؤنٹر ہوا، اور اس میں 5 جو اغوا کار تھے وہ پولیس سے مقابلے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو 400 افراد کی جو لسٹ انہوں نے دی ہے، تو اس میں وہ 5 افراد بھی شامل ہیں۔ راؤ انوار جو ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلے بھی 1-2 جگہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہہ چکے تھے، جب یو ایس نے ان پر یہ پابندی لگائی تھی تو انہوں نے کہا تھا، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے دراصل میں نے چونکہ را کے خلاف سب سے زیادہ آپریشن جو ہے سندھ پولیس کے اندر را کے خلاف میں نے کیے ہیں، میرے ہاتھوں جو ہے بہت سارے را کے دہشت گرد پولیس مقابلے کی شکل میں مارے بھی جا چکے ہیں اور بہت سارے گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے جو انڈین لابی جو ہے وہ امریکہ میں جو اس وقت سرگرم عمل ہے، انہوں نے دراصل جو ہے یہ پابندیاں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے جو ہے یو ایس کی گورنمنٹ سے ان پر لگوائی تھی۔ یہ راؤ انوار نے اپنے مختلف انٹرویوز میں پہلے یہ ماضی میں کہہ چکے ہیں۔ غالباً ان کا اب یہی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یو کے لیے بھی ہوگا کہ یو کے نے صرف فالو کیا ہے یو ایس کی حکومت کے اس کارروائی کو، اور انہوں نے بھی وہی پابندیاں عائد کی جو کہ یو ایس پہلے ہی اس پر لگا چکے ہیں۔ اور یہ جو ہے انہیں بجائے کہ اپریشیٹ کرنے کے کہ انہوں نے اتنے زیادہ دہشت گرد جو را کے تھے ان کے خلاف اتنے جامع کارروائی کر کے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا تھا، بجائے انہیں تبکی دینے کے یا ان کو اپریشیٹ کرنے کے ان پر اس طرح کی پابندیاں لگا دی جو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ یو ایس یا پھر اس کے بعد یو کے پاکستان کے کسی پولیس افسر پر اس طرح کی پابندیاں عائد کری۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ 2 بڑے ملک جو ہے پولیس کے ایک افسر پر محض اس لیے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اور 400 سے زائد افراد کو جو ہے جعلی پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا، جبکہ اس ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ انڈین لابی جو ہے وہ جو امریکہ میں سرگرم عمل ہے انہوں نے جو ہے مس گائیڈ کر کے غلط رپورٹ امریکن حکام کو دی، اس لیے کہ وہ جو ہے راہ کے دہشت گردوں کے خلاف بہت زیادہ کارروائی کر کے ان کے پورے نیٹ ورک کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں زیادہ چاہوں ایک اور خبر میں شیئر کرتا جاؤں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ علیم عادل شیخ جو ہیں پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ بڑا برملا بلکہ کھل کے ایک طرح سے اعتراف کیا تھا کہ سندھ حکومت نے جو ہے ابھی تک جو ہے نئے آئی جی کے لیے کوئی نام ہی سرے سے نہیں بھیجے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، جبکہ خود سندھ حکومت کے ایک انتہائی اہم ذرائع نے ہمیں پہلے یہ اطلاع دی تھی کہ انہوں نے جو نام بھیجے تھے وہ وفاق نے ڈکلائن کر دیے، مسترد کر دیے۔ اب جبکہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما جو کراچی سے ہیں علیم عادل شیخ، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نئے آئی جی سندھ کے لیے جو ہے وہ سندھ حکومت نے سرے سے کوئی نام ہی نہیں بھیجے۔ اگر علیم عادل شیخ کی یہ اطلاع درست ہے کہ کوئی نام نہیں بھیجے، تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے فی الحال جو ہے مشتاق مہر کی خدمات سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی یا ان کی خدمات مزید رکھنے کی خواہش مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے نئے آئی جی سندھ کے لیے کسی بھی امیدواروں کے نام وفاق کو نہیں بھجوائے ہیں۔ اب آج کی جو تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی تبدیلی ہو چکی ہے۔ ایک روٹیشن پالیسی سے قبل ایک نئے وزیر داخلہ یعنی شیخ رشید کا آنا اور وہاں جو ہے پی ڈی ایم کی جو تحریک اس وقت چل رہی ہے، اس سے قبل ایک وزیر داخلہ کی تبدیلی، یہ بہت سارے جو ہے وہ سوالات اس پر پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ تبدیلی انتہائی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس تبدیلی کا تعلق جو ہے سندھ سے بھی جا کر اس کی کڑیاں ملتی ہے کہ یہ جو وزیر داخلہ کی تبدیلی ہے اس کا سندھ سے بھی، سندھ کے بھی داخلی معاملات سے اس کا کہیں نہ کہیں جا کے تعلق جڑتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو روٹیشن پالیسی کے تحت جو
54-55 جو PSP افسران کی جو تبدیلیاں متوقع ہے، اور یہی اسی ہفتے یا اگلے ہفتے یا دسمبر کے اینڈ سے پہلے جو ہے یہ سب کے سب تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. کیا یہ تبدیلیاں جو ہے یا اس تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کیا یہ وزیر داخلہ کی تبدیلی عمل میں لائی گئی ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات اس وقت جنم لے رہے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے انہی چند دنوں میں، ان چند ہفتوں کے اندر جو ہے بہت بڑی ایک جارو پھرنے والی ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ باقی جو صوبے ہیں، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا نے تو اپنے جو ان کے روٹیشن پالیسی کی ضد میں جو افسران آ رہے ہیں گریڈ 21 اور گریڈ 20 کے، ان کی لسٹیں انہوں نے مرتب کر دی. لیکن ابھی تک جو ہے سندھ حکومت نے اپنی جانب سے کوئی لسٹ جو ہے مرتب نہیں کی ہے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا سندھ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا وفاق کی روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کرے گا یا نہیں کرے گا، یا نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ وفاق سے جگڑنا چاہتا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے کا. لیکن اب جو وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید جو آ گئے ہیں، تو اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان تمام جو کام جو رکے ہوئے تھے ان میں اب ایک دم سے تیزی آ جائے گی، جس میں کہ IG سندھ کی جو تبدیلی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو روٹیشن پالیسی کے تحت جو افسروں کی یہاں سے وہاں تبدیلی ہوگی وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی، اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں.